اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، حصہ اول جس میں ہم نماز کے ذریعے قرآن سیکھتے ہیں کہ سبق نمبر 19A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ گرامر میں ہم کچھ مؤنث سے ریلیٹڈ جو افعال ہیں وہ سیکھیں گے انشاءاللہ، اور آج کے سبق کے اختتام پہ ہمارا جو ورڈ کاؤنٹ ہے، وہ جو ہمارا ٹارگٹ تھا 232، وہ اچیو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے ہم نے کیا کیا؟ ابھی اس کورس میں ہم نے سب سے پہلے نماز پڑھی، نماز کے ساتھ پھر ہم نے اذان، نماز کے وضو، نماز کے بعد کی دعائیں، اور پھر 6 صورتیں پڑھی۔ 6 صورتوں ختم ہونے کے بعد اب ہمارے جو ایکسٹرا جو 3 لیسن تھے، ان میں سے جو سب سے پہلا لیسن تھا، اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ قرآن کا نزول کا مقصد کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا۔ تو اس کو سم اپ کریں تو وہ ہے کہ تذکر کریں اس کی آیات کے اوپر، اور پھر اس کے اوپر تدبر کریں۔ پھر ہم نے تذکر اور تدبر کا طریقہ سیکھا۔ اچھا، یہ تو تھا قرآن کریم کے نزول کا مقصد، تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ قرآن نازل کرنے کا مقصد کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیوں کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کل کے لیسن میں ہم نے 3 چیزیں دیکھی۔ ہم نے سب سے پہلی بات یہ دیکھی کہ قرآن آسان ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہم نے اس بات پہ غور کیا کہ قرآن آسان ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن آسان ہے تو ہے ہی، اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ اس کے لیے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث دیکھی کہ یہ آسان کام اور بہترین کام کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا؟ اپنی نیت کو خالص کرنا۔ تو یہ ہمارے کل کے سبق تک کا وہ تھا۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا سمجھنا آسان ہے، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ نہ صرف آسان ہے بلکہ یہ بہترین کام ہے، اور اس کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نیت کا خالص ہونا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ تو تیاری کے بہترین طریقے میں 3 چیزیں ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے بار بار دعا کرنا، ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پہ ہے وسائل کا استعمال کرنا، جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کا استعمال کرنا، اور اس میں سے کون کون سے امپورٹنٹ ریسورسز ہیں وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے مسابقت کا جذبہ۔ باری باری ان تینوں کو دیکھتے ہیں۔ تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 کا ایک حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تلقین کی اپنے نبی کو کہ آپ دعا کریں، رب زدنی علم، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ ربی کا مطلب ہے اے میرے رب، ٹھیک ہے؟ رب کے بارے میں ہم کافی ڈیٹیل میں شروع کے لیکچر سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ہر چیز کا خیال رکھنے والا اور پرورش کرنے والا۔ پھر ضد نی، ضد کیا ہے؟ ضد امر کا صیغہ ہے، ضد کا مطلب ہے تو زیادہ کر، نی مجھے، تو زدنی تو زیادہ کر مجھے، اور علم علم میں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ تو اس کا ترجمہ تھا، ترجمہ تو اتنا مشکل نہیں تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اسباق کیا ہے۔ تو ایک تو یہ دعا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کچھ بھی پڑھتے ہیں، کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو تصور اور احساس کرتے ہیں، مطالعے کے بعد اس کا ترجمہ سمجھنے کے بعد ہم تصور اور احساس کرتے ہیں۔ تو آپ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ رب ہیں، اور وہ اپنے نبی، اپنے سب سے پیارے نبی، آخری نبی، جن کو انہوں نے دین عطا فرما دیا، ایک دین اسلام عطا فرما دیا، اور ان کو کون سی دعا سکھا رہے ہیں؟
رب زدنی علما. تو اس سے امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ یہ دعا کتنی امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، کہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ میں یہ قرآن بھول جاؤں گا، یہ جو میرے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے اس کو میں بھول جاؤں گا، اس کا سیاق و سباق اس طرح. تو اس لیے قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے یہ دعا سکھائی گئی. تو آپ بجائے اس کے کہ تیز تیز اس وحی کو پڑھنا شروع کر دیں اور پریشان ہوں، آپ یہ دعا کریں. کیا دعا کریں؟ رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. ٹھیک ہے، یہ اس طرح ہے، اس کی جو پوری آیت ہے وہ کچھ اس طرح ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ کسی آدمی کو کوئی واقعہ درپیش ہو تو اس کے لیے وہ دعا کیسے کرے گا. مثال کے طور پہ اگر میرا کل کوئی امتحان ہو، کچھ ایسا امتحان ہے جس کے اوپر میری زندگی کا دار و مدار ہو، ٹھیک ہے، میری زندگی کی کامیابی کا فیصلہ ہونا ہو اس امتحان کے اوپر، تو مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، میں پوری رات ہو سکتا ہے دعائیں کرتے ہوئے گزاروں. اسی طرح اگر کسی شخص کا کوئی آپریشن ہونے والا، مثال کے طور پہ کوئی کینسر کا آپریشن ہونے والا ہے جس سے اس کی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے کہ بھئی اگر یہ آپریشن ٹھیک ہو گیا تو آپ کی زندگی جو ہے نا وہ رہے گی، اگر یہ آپریشن نہ ٹھیک ہوا تو پھر زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. تو وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اسی طرح احساس کرنا ہے کہ یہ جو علم ہے یہ میری آخرت کی کامیابی، اخروی زندگی کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے. قرآن کا علم جو ہے وہ میری اپنی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے. تو جب میں یہ احساس کروں کہ کل جو مجھے ایک امتحان یا مجھے ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے، اس وقت مجھے جو سب سے زیادہ علم فائدہ دینے والا ہے اس کے لیے میں نے دعا مانگنی. تو پھر میں کس طرح اپنے دل کی گہرائیوں سے اور کس طرح بار بار یہ دعا مانگوں. اسی طرح تو یہ بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تڑپ سے، شدت سے، دل سے اور بار بار، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، اور آیت الکرسی، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا کافی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسنون عمل ہے. تو اس کے بعد ہم یہ دعا مانگیں بار بار، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس تڑپ کو دیکھتے ہوئے، ہماری اس شدت کو دیکھتے ہوئے، علم حاصل کرنے کی جو ہمیں تڑپ ہو، اس کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کیسے دعا کریں کہ اے اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے کہ قرآن سمجھ ہی نہیں آتا، اور علم عطا فرما، اور سب سے اہم علم کون سا ہے؟ قرآن کا علم ہے. پھر دعا کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے. ہم نے بھی پڑھا تھا 4 اس کے جو کمپوننٹس ہیں تدبر کے، ان میں کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعا مانگتے ہیں. تو یہ تو آیت خود ہی ایک دعا ہے، اس آیت کریمہ میں دعا ہی ہے. تو دعا کے بعد ہمیں پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم اپنا ٹائم جو ہے وہ قرآن سیکھنے میں کتنا لگا رہے ہیں، کتنا ٹائم ہم اپنا جو ہے وہ قرآن سیکھنے میں لگاتے ہیں، اور کتنا ٹائم جو ہے وہ ہم فضول ضائع کر دیتے ہیں، موبائل کے اوپر ضائع کر دیتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر ضائع کر دیتے ہیں، یا ایسے دوستوں کی صحبت میں ضائع کر دیتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ یہ احتساب کرنا ہے، اور اگر ہم اپنا علم، اپنا ٹائم جو ہے وہ قرآن سمجھنے میں لگا رہے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں لگا رہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پلان کرنا کہ کس طرح میرا آنے والا کل یا میرا آنے والا ہفتہ پچھلے کل یا پچھلے ہفتے سے بہتر ہو، اور پھر ہمیں اس بات کی تبلیغ کرنی. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس دعا کو پڑھیے، رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی بات ہو گئی کہ سب سے پہلے ہمیں جب یہ احساس ہو گیا، ہمیں یہ جب بات سمجھ آ گئی کہ قرآن کا نزول کا مقصد کیا ہے، قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی نیت کو خالص کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ
میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے قرآن کا علم عطا فرما۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہم نے وسائل کا استعمال کرنا۔ اب وسائل میں سے سب سے اہم وسیلہ جو ہے علم سیکھنے کے لیے، جو سب سے اہم وسیلہ ہے، وہ وہی ہے جو ہم بچپن سے استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے قلم۔ اگر ہم غور کریں تو سورہ الگ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی جو آیات اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہلی وحی نازل فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے مطلب آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے، وہی تصور اور احساس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کو، کہ اپنا ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے چوز کر لیا، اس نبی سے 40 سال اس کی زندگی گزارنے کے بعد جب پہلی دفعہ وحی نازل فرمائی تو کیا چیز ذکر کیا؟ سب سے پہلا لفظ تھا اقرا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پڑھ۔ اسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پڑھنے کی کتنی امپورٹنس ہے۔ پھر اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنا تعارف کرایا کہ پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اور ساتھ ہی یہ تعارف کروایا، اپنا تعارف کرواتے ہوئے یہ بتایا کہ جس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے لوتھڑے سے، اور پھر کیا کیا؟ قلم کے ساتھ سکھایا۔ الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے۔ تو پہلی وحی میں جس چیز کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرانے کے لیے، رب نے اپنا تعارف کرانے کے لیے یہ بتایا کہ میں نے قلم سے تم لوگوں کو سکھایا، تمہیں سکھایا کہ سیکھنا کس طرح ہے قلم کے ساتھ۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قلم کتنا امپورٹنٹ ہے۔ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم اس قلم کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہم دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے اس کو کتنا استعمال کیا ہم لوگوں نے، کہ بچپن سے لے کے ابھی تک بھی ہم قلم استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی قلم کو انشاءاللہ اب ہم نے دین سیکھنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ان الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ الذین ہم نے پڑھا تھا، صراط الذین، ان لوگوں کا، یعنی کہ جمع ہے الذین، تو اس کا واحد ہے الذی۔ الذی کا مطلب ہے وہ جو یا جس نے، ٹھیک ہے، یہ الذین کا واحد ہے۔ علامہ، کل ہم نے پڑھا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ علامہ کا مطلب ہے سکھانا۔ تو ہم نے پڑھا تھا خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کا سیکھے، وعلمہ، اور اس کو سکھائے۔ تو علامہ کا مطلب ہے سکھایا۔ بالقلم، بی کا مطلب ہے سے، اور القلم کا مطلب ہے قلم۔ تو بالقلم کا مطلب ہوا قلم سے۔ تو اب کیا کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے تصور اور احساس کیا ہم نے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ چیز ہے، کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے قلم جو ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ سمجھا کہ اس قلم سے ہم نے دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگایا، کتنے صفحے ہم نے بھر دیے ابھی تک اس قلم کو استعمال کر کے دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے اسی قلم کا استعمال کرنا ہے۔ کہاں لکھنا ہے؟ نوٹ بک کے اوپر لکھنا ہے۔ کہاں سے لکھنا ہے؟ ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ہم نے اس سے دیکھ کے لکھنا ہے۔ اور وہ جو نوٹ بک ہے اس پہ ہم لکھ رہے ہیں، ہم 18 اسباق جو پڑھ چکے ہیں وہ ہم اس کے اوپر لکھ چکے ہیں۔ شروع میں آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ قلم سے لکھنا جو ہے وہ کتنا مشکل ہے، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے آپ کو آسانی جو ہے وہ آ رہی ہو، اور سستی اور لاپرواہی سے نہیں بلکہ پورے شوق اور اخلاص کے ساتھ سیکھنا۔ تو نیت کریں کہ اسی طرح ہم پورے قرآن کے نوٹس بنائیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ ہم نے علم سیکھنا۔ اور ہمارے یہ جو قرآن کے کورسز ہیں، QC1 کے بعد QC2، QC3، QC4، تو ان QC5 تک جتنے بھی کورسز ہیں ان سب کورسز میں ٹیکسٹ ورک بک جو ہے وہ ساتھ دی جاتی ہے، اور ورک بک کے اوپر لکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں تو کئی دفعہ آپ لیکچر سن چکے ہوتے ہیں لیکن آپ نے وہ چیز پک نہیں کی ہوتی، لیکن جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا جواب مجھے صحیح، یا کئی دفعہ کنسیپٹ ہو بھی تو بندہ کہتا ہے مجھے صحیح الفاظ نہیں سمجھ آ رہے کہ میں کس طرح اس کو لکھوں۔ پھر آپ کو کتاب کھولتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں
جب اس کو ڈھونڈتے ہیں وہ جملے آپ کو ملتے ہیں، پھر آپ انہی جملوں کو کاپی کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی جو یادداشت ہے یا جو آپ کی میموری ہے اس میں وہ چلی جاتی ہے۔ تو یعنی ہم یہ کہیں گے کہ جب ہم لکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم غور سے پڑھتے یا سنتے ہیں، پھر لکھتے ہیں تو دماغ، آنکھ، ہاتھ کی انگلیاں سب مل کر کام کرتے ہیں، اور اس طرح گویا سارا جسم علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس دعا کی پریکٹس کریں، اس آیت کی پریکٹس کریں، الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے مسابقت کا جذبہ۔ ٹھیک ہے، تو مسابقت کا جذبہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ وہ ہستی، یعنی کہ اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ یہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون بہتر ہوگا عمل میں۔ تو ہماری جو پیدائش ہے یا ہماری جو زندگی ہے اور ہماری جو موت ہے، اس کا جو بیسک پرپز اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وہ ہے ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لے کہ کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں۔ الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایکم، تو ہم نے پڑھا تھا ایوہا، یا ایوہا، اور تو یہاں پہ ہے ایو۔ ایو کا مطلب ہے کون، کوئی شخص، ٹھیک ہے، اور کم جو ضمیر ہے وہ ہے تم سب۔ تو ایکم، کون تم میں سے یا تم سب میں سے۔ احسن، یہ احسن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ لفظ۔ احسن کا مطلب ہوتا ہے بہتر، حسن کا یہ سپرلیٹو ڈگری ہم نے پڑھی تھی۔ حسن کا مطلب ہے اچھا، اور احسن کا مطلب ہے زیادہ اچھا یا بہتر۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اور اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، صغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، اصغر کا مطلب ہوتا ہے سب سے چھوٹا، علی کا مطلب ہم نے پڑھا تھا بلند، اور اعلیٰ کا مطلب ہے سب سے بلند۔ اسی طرح حسن کی سپرلیٹو ڈگری ہے احسن، ٹھیک ہے۔ اور عاملہ جو ہے یہ ہم کل بھی ہم نے پڑھا تھا، یہ عاملہ کا جو مصدر ہے نا، عاملہ، عاملو، جو ہم نے آخری گروپ سامیہ کا پڑھا تھا اس میں عاملہ ہم نے لفظ پڑھا، تو اس کا مصدر ہے عملن، ٹھیک ہے، عملن۔ تو عملن جو ہے وہ تنوین جو ہے وہ ڈبل پیش بھی ہو سکتی ہے، ڈبل زبر بھی ہو سکتی ہے۔ تو عمل کس کو کہتے ہیں؟ عمل کہتے ہیں کام کو، یا کچھ جو بھی آپ کے اردو میں بھی چونکہ ہم عمل ہی استعمال کرتے ہیں تو اس لیے ہمارے لیے مشکل نہیں۔ تو سمجھنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ زندگی اور موت بہت بڑی چیز ہے، مطلب زندگی جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور موت بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہے۔ تو دو بہت بڑے بڑے ایونٹس ہیں۔ انسان کا پیدا ہونا ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، اور انسان کا مرنا ایک بہت بڑا ایونٹ ہے۔ تو یہ دو ایونٹس ہیں۔ ان دو ایونٹس کی امپورٹنس ہم اگر سمجھیں تو انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک اعمال نامہ کھل جاتا ہے۔ جب تک انسان پیدا نہیں ہوا اس وقت تک اس کا کچھ مطلب اس وقت تک وہ کسی چیز کی لائبلٹی نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں، ہوش سنبھالتا ہے، اس کے بعد اس کی لائبلٹی شروع ہو جاتی ہے، اس کو ایک ایک ایکشن کا جواب دینا۔ اور یہ جواب دہی کا جو عمل ہے یہ کس وقت تک رہتا ہے؟ یہ اس کے مرنے تک رہتا ہے۔ تو یہ دو بہت بڑے بڑے ایونٹس ہیں، زندگی اور موت۔ اور اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کرنے کی جو ریزن بتائی وہ کیا بتائی؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لیں کہ ہم میں سے کون بہتر ہوگا عمل میں۔ تو کون کون سے اعمال؟ مثال کے طور پہ نماز پڑھتے ہوئے کون بہتر نماز پڑھے گا؟ گھر میں معاملات میں کون بہتر ہوگا؟ آفس کے معاملات میں کون بہتر ہوگا؟ انفرادی کاموں میں اور اجتماعی کاموں میں کون زیادہ بہتر ہوگا؟ اسی طرح قرآن سیکھنے میں کون زیادہ بہتر ہے؟ اور قرآن سیکھنے میں کون زیادہ بہتر ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ پتہ چلے گا ہمیں مارکس کے ذریعے، جو ہم آپس میں کمپٹیشن کی ایک ماحول بناتے ہیں۔
کوئی کوئزز ہیں، کوئز اٹیمپٹ کرتے ہیں، اس میں سے کسی کے نمبر کم ہیں، کسی کے زیادہ ہیں، تو یہ بیسیکلی ایک مسابقت کا جذبہ ہے. تو یہی جو مارکس ہیں یہ ہمیں ایونچولی یہ بتائیں گے کہ یہ فرسٹ ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا. مطلب ایونچولی ہمارا جو پرپز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن سیکھنا. تو جب ہم نے قرآن سیکھ لیا تو ہمارا آبجیکٹو اچیو ہو گیا. لیکن جس نے سب سے بہتر طریقے سے قرآن سیکھا اس فرسٹ آئے گا. جس نے تھوڑا کم دلچسپی کے ساتھ یا کم انٹرسٹ کے ساتھ جس نے قرآن سیکھا، جو باقی کام بھی اپنے زیادہ باقی کاموں کی طرف زیادہ توجہ دیتا رہا، اس کو تھوڑا سستی کے ساتھ لاپرواہی کے ساتھ دیکھتا رہا، تو پاس وہ بھی ہو جائے گا، سیکھ وہ بھی لے گا کچھ نہ کچھ، لیکن مسابقت میں وہ پیچھے رہ جائے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بتانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے کہ ہم سب سے اچھا سیکھیں. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھیں. ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی نیت کو خالص کر لیا، یہ سمجھنے کے بعد کہ قرآن کا نزول کا مقصد کیا ہے. پھر اس کے بعد قرآن جو ہے وہ سیکھنا آسان بھی ہے اور سب سے بہترین کام بھی ہے. اس کے بعد یہ تین باتیں سمجھنے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی نیت کو خالص کیا، ہم نے اپنے لیے دعا کر لی، ہم نے اپنے سارے وسائل کو بروئے کار لا کر سارے جسم کو اور سارے اپنا دماغ، اپنی اٹینشن، اپنی سب کچھ سامنے رکھ کے قلم کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے سیکھنا شروع کیا. اور ذہن میں ہمارے یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے سب سے بہترین طریقے سے سیکھ کے تو انشاءاللہ شو کرنا ہے. اور یہ دنیا میں ہم کرتے ہیں. مطلب دنیا کے معاملات میں نا، ہم اگر ہم نوٹ کریں نا، تو ہم دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کا گھر ایسا ہے تو میرا گھر اس سے بہتر ہونا چاہیے، اس کے پاس گاڑی ایسی ہے تو میری گاڑی اس سے بہتر ہونی چاہیے، اس کی آمدنی ایسی ہے تو میری آمدنی اس سے بہتر ہونی چاہیے، اس نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں تو میرے کپڑے اس سے بہتر ہونے چاہیے. تو دنیا کے معاملات میں، یا اور بھی آپ دیکھیں کہ فلانے کا جو ایونٹ ہے، کوئی بھی ایونٹ، مثال کے طور پہ شادی ہے، کسی کے بچے کی شادی اس طرح ہوئی تو ہم نے اس سے بہتر کرنی ہے. دنیا کے معاملات میں ہم مسابقت کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم منیمم بس اتنا کر لیں، نماز پڑھ لی بس بہترین ہو گیا. نہیں، اس طرح نہیں. دین کے معاملے میں بھی ہمیں ایک دوسرے سے بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کرنی. اور یہ کیوں ہم دین کے معاملے میں کہتے ہیں کہ بس اتنا کر لیا اللہ خیر کرے گا؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہمارے اوپر حاوی ہے. شیطان اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے، اور وہ اب اس وقت اس کو بہت تکلیف ہے. کیونکہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پوری کوشش کرے گا کہ وہ کسی طریقے سے روکے. شیطان بہت تجربہ کار ہے. ٹھیک ہے، ہم پہلے بھی اس بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کا موجود ہے. اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو جنت کے اندر اس کو ورگلانے میں کامیابی حاصل کی. پھر اس کے بعد وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور پھر قیامت تک نہ جانے کتنے لوگوں کو اس نے ورگلایا ہے، ورگلانے میں کامیاب ہوا ہے. ہماری کیا ہمت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر اس کا مقابلہ کر سکیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. شیطان اگر تیار ہے تو فرشتے بھی تیار ہیں ہمارے اعمال کو لکھنے کے لیے. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے اور پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارا جو قرآن کورس 1 کا جو کانٹینٹ تھا وہ آج اختتام پذیر ہوا. 20th جو لیسن نیکسٹ ٹیوزڈے کو ہم پڑھیں گے، وہ اس میں ہم یہ دیکھیں گے، ہم اپنا آڈٹ کریں گے، یعنی کہ ہم احتساب کریں گے کہ ہم نے اس کورس میں کیا واقعی جو ہم بات کرتے تھے کہ 50% قرآن کے الفاظ سیکھیں گے، تو کیا ہم نے سیکھ لیے یا نہیں سیکھے. یہ آڈٹ یا یہ احتساب آپ خود بھی کر سکتے ہیں. آپ خود قرآن کریم کھولیں اور اس میں جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں ان کو سرکل کریں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کتنا قرآن سیکھ لیا. اگلے ٹیوزڈے کو ہم یہ اپنا احتساب کریں گے
اور اگلے وینسڈے کو ہمارا ایک بہت ہیوی قسم کا سیشن ہوگا جس میں ہم اپنی کورس نمبر کلاس نمبر لیسن نمبر 1 سے لے کے لیسن نمبر 20 تک ریوائز کریں گے. تو یہ والا جو ریویژن ہے یہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے زیادہ، تو عام طور پہ کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کہ 2 گھنٹے میں یہ کمپلیٹ ہو جائے. تو اس دن آپ نے ٹیوزڈے والے دن تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اس کو اٹینڈ کریں. اور 9 بجے ہم اس دن کوشش کریں گے کہ کلاس شروع کر لیں. 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک آپ نے اپنے آپ کو اسپیئر رکھنا ہے تاکہ ہم یہ جو پورا کورس ہے اس پورے کورس کی ریویژن کر سکیں اور پھر فائنل کوئز کے لیے تیار ہو جائیں. چلیں جی، اب ہم لیتے ہیں ایک بریک اور اس کے بعد پڑھیں گے گرامر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 19 آج کے سبق میں ہم مؤنث کے صیغے سیکھیں گے. تو مؤنث کے صیغے ہم نے اب سے پہلے جو افعال ہے نا اس میں سارے مذکر کے صیغے سیکھے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم سارے اشارے دائیں ہاتھ سے کرتے تھے. دائیں ہاتھ سے ہم کرتے تھے اس نے کیا، ان سب نے کیا، آپ نے کیا، میں نے کیا، آپ سب نے کیا، ہم سب نے کیا. وہ کرتا ہے، وہ کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، آپ سب کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے تو کر، تم سب کرو، تو نہ کر، تم سب مت کرو، یہ سارے صیغے جو ہے نا. اور پھر اس کے بعد فاعل، کرنے والا، جس پر کیا گیا، اور کام کا نام، یہ سارے جو صیغے ہیں یہ سارے ہم دائیں ہاتھ سے سیکھ کرتے تھے. اگر میں ان کو عربی میں ریوائز کروں تو میں کہوں گا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. تو یہ سارے جو ہے دائیں ہاتھ سے ہو رہے ہیں. بائیں ہاتھ سے ابھی تک ہم نے کوئی صیغہ نہیں پڑھا، افعال میں کوئی صیغہ نہیں پڑھا. لیکن جس طرح ہم نے اسماء میں واحد کا صیغہ جو ہے بائیں ہاتھ سے کیا تھا، ہم نے پڑھا تھا ہوا، اور پھر ہم نے پڑھا تھا ہیا، پھر ہم نے پڑھا تھا ہو، اور پھر ہم نے پڑھا تھا ہا. تو رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہا. تو اسی طرح مؤنث کا بھی جو ایک صیغہ ہے یہ والا واحد غائب کے لیے، وہ ہم اس کورس میں پڑھیں گے. اور باقی جو صیغے ہیں وہ انشاءاللہ ہم QC4 میں جا کے پڑھیں. کیوں اس طرح کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ قرآن کریم، ہمارا جو کورس ہے، ہمارے جو کورسز ہیں وہ ڈیزائنڈ اس طرح ہیں کہ جو قرآن کریم میں زیادہ الفاظ ہیں ان کو ہم پہلے پڑھتے ہیں، اور جو پھر کم ہیں، جو بتدریج جو کم ہوتے جا رہے ہیں ان کو ہم لیٹ سمجھتے ہیں. تو ان چونکہ مؤنث کے جو باقی صیغے ہیں وہ بہت زیادہ قرآن کریم میں استعمال نہیں ہوئے، تو اس لیے ہم ان کو پھر اکٹھا بعد میں جا کے پڑھیں گے. یہ ان کا پھر نمبر آئے گا QC4 میں جا کے انشاءاللہ. تو گرامر ہم TPI کے ساتھ کرتے ہیں. اسم، فعل، حرف ہم پڑھ چکے ہیں. فعل کی 3 قسمیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، یہ بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ہم نے لاسٹ جو سبق لیسن تھا اس میں ہم نے فاعل، مفعول اور مصدر بنانا سیکھا. تو آج کے صیغے میں، آج کے سبق میں ہم مؤنث کے صیغے پڑھیں. تو مؤنث کے صیغے کم ہیں لیکن ہم یاد رکھیں گے کہ ہم بائیں ہاتھ سے مؤنث کے لیے اشارہ کریں. تو ہم نے پڑھا تھا، یہ ہم بات کر چکے، ہوا اور کیا پڑھا تھا. تو فعلا، فعلا کا مطلب ہے اس نے کیا، یعنی کہ اس مرد نے کیا. فعلا کے ساتھ جب ہم مؤنث پڑھیں گے تو پڑھیں گے فعلت. ٹھیک ہے، فعلت، اس عورت نے کیا. تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو گول تا ہے وہ ویسے مؤنث کی نشانی پڑی تھی ہم نے اسماء میں. یہاں پہ بس صرف ہم یہ یاد رکھیں گے فعلا کے بعد آخر میں تے جو تے آ جائے، اگر تا آ جائے ساکن، تو یہ بن جائے گا مؤنث کا صیغہ. اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فعلتا پڑھا تھا، فعلتا اور فعلتو پڑھا تھا. فعلتا، فعلتو دونوں مذکر کے صیغے ہیں، اور مؤنث کا صیغہ ہے فعلت. ٹھیک ہے، تو آسانی کے لیے ہم کہیں گے ہوا فعلا اور ہیا فعلت. ہوا فعلا، ہیا فعلت. یہ ہم صرف یاد رکھنے کے لیے کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا ماضی. تو ماضی میں اب
ہمارے جو صیغے ہیں وہ 6 کے بجائے 7 ہو گئے. تو ہم نے پڑھا تھا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، اور آخر میں فعلت. ٹھیک ہو گیا، یہ آسان ہے. اور مضارع میں، مضارع اس سے بھی زیادہ آسان ہے. تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے بندہ لیکن آسان ہے. کس طرح کہ جو صیغہ ہم نے سامنے کے لیے پڑھا تھا، جو لفظ ہم نے سامنے والے کا اشارہ کرتے ہوئے پڑھا تھا، بالکل وہی اشارہ ہم وہی لفظ جو ہے نا وہ ہم مؤنث کے لیے پڑھیں گے. تو ہم نے کیا پڑھے تھے؟ ہم نے پڑھا تھا یفعلو، یفعلونا، تفعلو. ٹھیک ہے، تفعلو وہ کرتا ہے، تو مؤنث کے لیے بھی ہے تفعلو وہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تفعلو تھا آپ، سوری، تفعلو کا مطلب تھا آپ کرتے ہیں یا آپ کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہی تفعلو اگر ہو، تفعلو کا اگر بائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے تو ہم کہیں گے وہ عورت کرتی ہے. ٹھیک ہے، تفعلو وہ عورت کرتی ہے. تو اگر ہم کہیں گے مذکر کے لیے کہیں گے تو ہم کہیں گے تفعلو وہ نہیں، آپ کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں یا آپ کریں گے. اور جب مؤنث کے لیے کہیں گے تو ہم کہیں گے ہی تفعلو وہ عورت کرتی ہے. تو مذکر کے لیے تھا یفعلو اور مؤنث کے لیے ہے تفعلو. ٹھیک ہے، تو ان ساروں کو جب اس کو بھی ہم ایڈ کر لیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو، اور یا تفعلو. ٹھیک ہے، تو ان صیغوں کو اب ہم اپنے جو ٹیبل ہیں ان میں شامل کرتے ہیں. تو فاتحہ تھا، فاتحہ، تو اس کی مؤنث کیا بنے گی؟ فتحت، فتحت. ناصرہ کی مؤنث بنے گی نصرت، ناصرت. جعل کی مؤنث بنے گی جعلت. جعلت. خلقہ کی مؤنث بنے گی خلقت، خلقت. ذکرہ کی مؤنث بنے گی ذکرت، ذکرت. ذکرت. عبدہ کی مؤنث بنے گی عبدت. عبدت. ضربہ کی مؤنث بنے گی ضربت، ضربت. ضربت. سامیہ کی مؤنث بنے گی سامیت، سامیت. سامیت. عالمہ کی مؤنث بنے گی عالمت، عالمت. اور عاملہ کی مؤنث بنے گی عاملت. عاملہ. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح ہوں گے اور یہ ہم اپنے جو ٹیبل ہے اس ٹیبل کے آخر میں ایڈ کر لیں گے. اور اسی طرح اگر ہم مضارع دیکھیں تو مضارع میں ہم نے کہا تھا یفتحو، یفتحو کی مؤنث بنے گی تفتحو. ٹھیک ہے، تو وہی صیغہ ہے جو کہ انتا کے لیے استعمال کیا تھا ہم نے، انتا کے لیے ہم نے استعمال کیا تھا تفتحو. تو یہاں پہ بھی ہم استعمال کریں گے تفتحو. ڈفرینس کیسے پتہ چلے گا؟ ڈفرینس سیاق و سباق کے ساتھ. جہاں پہ بھی وہ صیغہ استعمال ہوا ہوگا وہاں پہ جب ہم سیاق و سباق کو کنسیڈر کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ سامنے والے سے بات ہو رہی ہے یا غائب کے لیے، مؤنث کے لیے بات ہو رہی ہے. اچھا، تو یفتحو کا تھا تفتحو، یجعلو کا تجالو، تجعلو، یفعلو کا تفعلو، تفعلو، ینصرو کا تنصر، تنصرو. اس کے بعد یخلقو کا تخلق، تخلقو، یذکرو کا تذکر، تذکرو، یعبدو کا تعبد، تعبدو، یضربو کا تضرب، تضربو، یسمعو کا تسمع، تسمع، یعملو کا تعمل، تعمل، یعلمو کا تعلم، تعلمو. الحمدللہ. تو یہ بھی ہم اپنے جو مضارع کے صیغے ہیں ان میں سب سے آخر میں شامل کریں. تو اب ہمارا جو ٹیبل ہے نا وہ کچھ اس طرح بن گیا. ٹھیک ہے، اس کی میں پہلے بھی ایک دفعہ پریکٹس بھی کر چکا ہوں، میں دوبارہ کرتا ہوں. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت. یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو، ہی تفعلو. افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، فاعل، مفعول، فعل.
فعل ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح فاتحہ کا ٹیبل بنا، فاتحہ، فاتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا، فتحت. فتحت یفتحو، یفتحون، تفتحو، افتحو، تفتحون، نفتحو، یا تفتحو. افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتحو، فاتح، مفتوح، فتح. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. تو اسی طرح ہم آگے چلتے جائیں گے. تو ناصرہ کا ٹیبل میں ناصرت اور تنصرو ایڈ ہو جائے گا، اور یہ ٹوٹل ٹیبل اس طرح بنے. لیکن اب آپ نے نوٹ کیا اس ایک صفحے کے اوپر کتنے الفاظ ہیں عربی کے؟ 21 الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، تو 21 الفاظ جو ہیں وہ عربی بولی جا رہی ہے اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. یہ ہے ٹی پی آئی. تو نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرت. ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو، یتنصرو. انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو، ناصر، منصور، نصر. ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ. اسی طرح ضربا، ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا، ضربت. یضربو، یضربونا، تضربو، اضربو، تضربونا، نضربو، تضربو. اضرب، اضربو، لا تضرب، لا تضربو، ضارب، مضروب، ضرب. ٹھیک ہے. اور آخری گروپ کون سا ہے؟ سامعہ. سامعہ، سامعو، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا، یس سامعت. سمیت یسمعو، یسمعون، تسمعو، اسمعو، تسمعون، نسمعو، یتسمعو. اسمع، اسمعو، لا تسمع، لا تسمعو، سامع، مسموع، سمع. الحمدللہ. تو اس طرح ہمارا آج کا کورس، یہ آج کا جو سبق ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوا. نقطہ تعلیم. تو نقطہ تعلیم کیا ہے جی؟ کتنا یاد رہتا ہے؟ 25% اس کا جو ہم پڑھتے ہیں، 35% اس کا جو ہم سنتے ہیں، 50% اس کا جو ہم دیکھتے ہیں، 60% اس کا جو ہم زبان سے بولتے ہیں، اور 75% اس کا جو ہم ہاتھ سے کر کے دکھاتے ہیں. اور جب ہم ساری چیزیں اکٹھی استعمال کرتی ہیں تو 95% جو ہے نا وہ یاد رہتا ہے. تو اس لیے ٹی پی آئی جو ہے اس کی بہت امپورٹنس ہے. ٹی پی آئی قرآن سیکھنے میں اس کا بہت اہم رول ہے. آپ نے ابھی نوٹ کیا کہ 21 الفاظ میں نے مطلب 21 الفاظ کے 5 ٹیبلز میں نے پڑھے. تو ہر لفظ میں، ہر ٹیبل میں 21 الفاظ تھے، اور 105 الفاظ میں نے آپ کو اشارے کر کے دکھائے. لیکن ان میں سے آپ کو سارے الفاظ سمجھ آ رہے ہوں گے. تو یہ کیوں سمجھ آ رہے ہیں؟ کیونکہ ٹی پی آئی کے ساتھ ہم نے سیکھا. اسی طرح ٹی پی ایس کا بھی بڑا استعمال کریں. تو گروپس بنا کے 2-2 کی جوڑیاں بن کر ایک دوسرے کو پڑھائیں، ساتھ ہوم ورک کرتے رہیں. انشاءاللہ یہ کام سارے روزانہ ہوتے رہیں گے، اور کورس کی ہر چیز خوب یاد رہے گی. الحمدللہ سبق نمبر 19 کے اختتام تک ہم نے 232 الفاظ سیکھ لیے ہیں، جو کہ قرآن کریم میں 41,111 بار آئے ہیں. ہمارا QC1 کا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہو چکا ہے الحمدللہ. تو قرآن میں کل تقریباً 4,500 الفاظ ہیں، جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں. 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے، قرآن کریم کو کھول کے دیکھ کے پڑھیں 5 منٹ، اور 5 منٹ اپنے حافظے سے پڑھیں. اور ان دونوں طرح ان 232 الفاظ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور احتساب کریں اپنا کہ کیا واقعی ہم نے 50% الفاظ قرآن کے سیکھ لیے ہیں، یا یہ ویسے ہی ہمارا دعویٰ ہے. اور اس کے بعد 2 پڑھنے کے کام ہیں. ایک کتاب کھول کے پڑھیں اپنے پاس، آپ کے پاس جو بک ہے، اور ایک ووکیبلری کارڈ سے پڑھیں. 2 کرنے کے کام بھی ہیں. ایک آپ کو ہوم ورک شیئر کیا جائے گا، وہ آپ نے ہوم ورک اٹیمپٹ کرنا ہے. اور ایک آپ کے پاس جو ورک بک ہے اس میں آپ نے کورس نمبر 18 اور 19 کو کمپلیٹ کر کے تو نیکسٹ منڈے تک آپ نے اس کو سبمٹ کر دینا. اس کے علاوہ اس کورس کا لفظی ترجمہ سننا اور قواعد کا سننا، پھر اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. یاد رکھیے آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. دعا کریں اپنے لیے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما،
اور اپنے آمین ساتھیوں کے لیے کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما، ووکیبلری کارڈ اپنے آمین ساتھ رکھیں، ٹیچر بنیے، جو کچھ آپ نے سیکھا اس کو دوسروں کو سکھائیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو خود ہوگا، اور ٹریننگ چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم جزاک اللہ ورحمۃ خیر۔ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔